نحمده ونصلي على رسوله الأمين وصحبه وأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالأمر كذبا أن يحدث بكل ما سمع. محترم سامعین اور ناظرین، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حق میں دعائے خیر کے بعد میں نے سورہ الحجرات کی ایک بڑی ہی اہم اور بڑی ہی مشہور آیت کی تلاوت کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حبیب کبریا خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ محترم سامعین، آج جس موضوع پر مجھے بات کرنا ہے اس کا عنوان ہے پہلگام دہشت گرد حملہ اور ہماری ذمہ داری۔ محترم سامعین، ملک میں جس قسم کے حالات اس وقت چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے اندر بالخصوص جو پہلے سے بہت سارے مسائل سے دوچار ہے، اگر ان کی معاشی حالات کا جائزہ لیا جائے اکنامک لیول پر تو بالکل ہی پچھڑے ہوئے وہ نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ان کا اگر دیکھا جائے تو اس معاملے میں بھی وہ پیچھے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے تعلیمی میدان میں ایجوکیشن لیول پر اگر ہمیں دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ہم پیچھے نظر آتے ہیں۔ دین، قرآن کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر عمل کرنے والوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم اس پر بھی عمل کرنے والے نہیں نظر آتے، اور اسی وجہ سے اخلاقی برائیاں بھی ہمارے اندر بڑی کثرت سے پائی جاتی ہے، چاہے وہ گھریلو معاملے ہو، چاہے والدین کے ساتھ سلوک ہو، چاہے صلہ رحمی کا معاملہ ہو، چاہے لین دین کے معاملات ہو، چاہے شادی بیاہ کے معاملہ ہو۔ اس قسم سے کئی مسائل سے آج امت مسلمہ دوچار ہے، لیکن ان سارے مسائل سے بڑھ کر جو مسئلہ آج امت مسلمہ کے سامنے بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے جو درپیش ہے وہ ہے جو نریٹو سیٹ کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، اس کو کاؤنٹر کرنا، یعنی کہ جو مس ریپرزنٹیشن کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا، ہر چھوٹے بڑے واقعات کو لے کر پوری کمیونٹی کو جس طریقے سے ایک کمیونل رنگ دیا جا رہا ہے، اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا آج ہمارے نزدیک یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ انفرادی زندگی میں ایسے کئی معاملات آتے ہیں اور جاتے ہیں جس میں انسان کبھی تعلیمی میدان میں، کبھی معاشی میدان میں، کبھی سیاسی میدان میں دوچار ہو جاتا ہے، اور اجتماعی سطح پر بھی یہ حالات قوم کے ساتھ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ لیکن دین میں اللہ رب العزت نے جس چیز کا ہمیں پابند بنایا ہے، جس چیز کا مکلف بنا کر ہمیں بھیجا ہے، وہ ہے ہمارے دین کی پاسداری۔
دین پر جب کسی قسم کے غلط الزامات یعنی مس ریپرزنٹیشن، مس کوٹ اگر کیا جاتا ہے قرآن کو لے کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو لے کر، تب یہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دین کا مطالعہ کرے، قرآن کا مطالعہ کرے۔ یہ ایک قسم سے دعوت کے لیے ہمیں انوائٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آؤ ہمیں بتاؤ کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ ہمیں اس طور پر اس کو لینا ہے، ایک چیلنج کے طور پر۔ جب مخالف سمت سے ایسی ایسی باتیں منسوب کی جانے لگے، ایسی ایسی باتیں بتائی جائے میڈیا پہ، صبح و شام جب اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جب باتیں چلائی جائے، تو کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کے کلام کو اٹھا کر دیکھیں کہ واقع جو بات کہی جا رہی ہے وہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے؟ عزیزان محترم، بڑی ہی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برائی کو دیکھو، منکر کو دیکھو، تو اپنے ہاتھ سے روکو، فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، اس کو بدلو اپنے ہاتھ سے۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ یعنی اقتدار یا قوت نہیں ہے تو وہ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے حکمت عملی کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ، بہت اچھے طریقے سے بات کر کے، دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنی بات کو رکھو۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کو دل سے برا جانو، اور یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم سے نہ ہو پائے تو جو لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں، اس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ دین کی سچی تعلیمات کیا ہے، اس کو عام کریں۔ عزیزان محترم، آج اسی پہلو پر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک آؤٹ لائن اور سیناپسس بتانا چاہوں گا کہ اس ٹاپک پر کن کن باتوں پر انشاءاللہ میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو عزیزان محترم، ہم بڑے ہی افسوس اور غم کا اظہار کرتے ہیں ان 26 معصوم لوگوں کو جنہیں بڑے ہی بے رحم طریقے سے قتل کیا گیا۔ ان میں سے کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چاچا، کسی کا قریبی دوست، جو بالکل غفلت میں اور بالکل یعنی کہ ایک اچھے سے امید میں کہ ایک سیر ہو جائے گی، تفریح ہو جائے گی، اس لحاظ سے گئے، اور اچانک وہ واقعہ پیش آ گیا جو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی ان کے رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہے، انہیں صبر دے، بالخصوص وہ لوگ جو سرحد پر ملک کی حفاظت کر رہے تھے اور ایسے عہدوں پر تھے جو اپنی جان گنوا دیے۔ ان کے ساتھ تو پورے ملک کی یعنی کہ ایک خاص ہمدردی ہے، اور ان کے ساتھ جلد سے جلد جو بھی راحتیں حکمرانوں کی جانب سے مل سکتی ہے انہیں ملے، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے اب آئیے کہ اس دہشت گردانہ حملے کو میڈیا جس طریقے سے پیش کر رہا ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ صبح و شام ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا، میں اس سے بالکل انکار نہیں کرتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا، جو آیت میں نے پہلے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یہ خبر لے آئے یا اطلاع لے آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی تحقیق کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اقدام کر بیٹھو اور بعد میں تمہیں افسوس ہو، شرمندگی ہو یا ندامت ہونے لگے۔ تو عزیزان محترم، میں زیادہ اس موضوع پر بات نہ کرتے ہوئے آپ ہی سے ایک بالکل یعنی سچے دل سے ایک جواب کی امید رکھتا ہوں
کیا میڈیا میں جو خبریں بتائی جا رہی ہے وہ ویریفائڈ ہے؟ کیا وہ بالکل سچی ہے؟ کیا اس کو جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، یا یوں ہی ہواؤں میں کہیں سے ویڈیو آ گیا، کہیں سے آڈیو آ گیا، کہیں سے کلپ آ گیا، اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور ایک قوم دوسری قوم کے بیچ میں لڑانے کی کوشش کی نہیں جا رہی ہے؟ جو لوگ مارے گئے ان سے ہمدردی ہے۔ ملک بھر میں جتنا ہو سکا مسلم تنظیمیں، مسلم جماعتیں آگے بڑھ کر اس کی مذمت، اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یعنی کہ ابھی یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہر قدم پر آگے بڑھ کر اپنی جو ہے سو وطن پرستی یعنی وطن سے محبت کی دلیل پیش کی جائے۔ وطن پرستی نہیں بلکہ وطن سے محبت کی دلیل پیش کی جائے کہ وہ اینٹی نیشنل نہیں ہے۔ ایسا کیوں مسلمانوں کو اس کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آگے آ کر ہر بار یہ پیش کیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے ذریعے سے عوام الناس میں، عام لوگوں میں، عام غیر مسلم بھائیوں میں اس طریقے سے زہر گھول دیا گیا ہے کہ وہ نہ سوچتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کو یہ شک، یہ گمان ہونے لگا ہے کہ یہ قوم دیش میں، ملک میں ترقی کی رکاوٹ ہے اور یہ ان کی دشمن ہے۔ عزیزان محترم، میں یہاں پر ایک بات وضاحت کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 256 میں بالکل واضح انداز میں فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ جو کلپس بتائے جا رہے ہیں جس میں دھرم پوچھ کر، جس میں ان کا مذہب پوچھ کر مارا جا رہا ہے، آپ دیکھیے گا عزیزان محترم ان کے اس رویے کو اور اللہ رب العزت کے اس کلام کو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، سچائی اور گمراہی اور یعنی طغیان یعنی حد سے بڑھ جانا، یہ دونوں بالکل واضح ہے۔ قد تبین الرشد من الغی۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم بڑی ہی مشہور آیت ہے جو میں اور آپ جانتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے کہہ دو، انکار کرنے والوں سے کہہ دو، جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش نہیں کرتا۔ اور آخری میں اس کا اختتام، اس کا کنکلوژن، اس کا اینڈ اس طریقے سے ہوا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اللہ کے دین میں فری ول کو اتنا امپورٹنس دیا گیا ہے، اگر فری ول کو امپورٹنس دیا نہ گیا ہوتا تو اللہ کے لیے کون سی بڑی بات تھی کہ تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جاتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس کو فرمایا ہے، اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اے نبی، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ لوگ مسلمان بن جائے؟ اللہ چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن اللہ رب العزت نے فری ول کا کانسیپٹ رکھا ہے۔ اسی کی بنیاد پر حشر کا میدان لگے گا۔ یہ دنیا صرف اس دنیا کے حد تک ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ آخرت سجے گی، آخرت لگے گی، حشر کا میدان لگے گا، وہاں پر سچ اور جھوٹ کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، جو دین فری ول کو اور کنوکشن کو اس طریقے سے بالکل واضح انداز میں بیان کرتا ہے، اس دین کو ماننے والا یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ دھرم پوچھ کر اس کو مارا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ چیزیں اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو یہ چند بنیادی باتیں اور اسی طریقے سے جو بھی یعنی ایلیگیشنز، جو بھی یعنی کرٹیسزم، نیگیٹو کرٹیسزم آؤٹ آف کنٹیکسٹ اگر آیاتوں کا حوالہ دے دیا جائے ڈیبیٹ میں ہو یا پھر کسی قسم کے پرائم ٹائم کے پروگرام میں، تو ہم بس انہی کے منتظر رہتے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا قرآن پڑھنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا سمجھنا ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا اللہ رب العزت ہم سے نہیں پوچھے گا جب تیرے دین پر اس طریقے کے الزامات لگ رہے تھے، تیرے گھر میں تیری کتاب پڑھی ہوئی تھی، قرآن کریم پڑھی ہوئی تھی، کیا تو نے اسے کھول کر سمجھنا گوارا نہیں کیا، لوگوں کو سمجھانا گوارا نہیں کیا؟ کون سی چیز تھی جو تجھے روکے ہوئے تھی؟ عزیزان محترم، یہ بتانا میرا مقصد تھا۔ اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا ہے، مین سٹریم میڈیا کا کاؤنٹر سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بالکل حکمت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اس
اصول کو بیان فرمایا ہے کہ اگر تم بحث کرو تو بالکل صحیح طریقے سے، پرسنل اٹیکس نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر وہ کسی چیز کو غلط ٹھہرا رہا ہے تو دوسروں کی غلط چیز کو بتا کر تمہارے پاس بھی اس طریقے کی غلط چیزیں ہوتی ہے، یہ بالکل غلط رویہ ہے. بلکہ اس کے برعکس اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اچھائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہوتی، برائی کو اچھائی سے ٹالنا ہے، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارا جانی دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا. عزیزان محترم، اسی طریقے سے ریئل میڈیا اور جرنلزم، جیسا کہ میں نے پہلے آیت بیان فرمائی تھی، اسی طریقے سے اس میں جو بیان کیا گیا تھا کہ خبر کی تحقیق کیا جائے، خبر کی جانچ پڑتال ہو. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی تھی کفا بالامر کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی چیز کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات لوگوں تک پھیلا دے. عزیزان محترم، اس میں ہمارے بھائی بھی شامل ہے. کچھ ویڈیو کلپس وائرل ہو رہے ہیں جو پہلے کے 3 سال 4 سال پہلے جس میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، یعنی کہ وائلنٹ ویڈیو، ان کے اوپر کاروائی بھی ہو چکی، ان کے اوپر کچھ مسئلے مسائل بھی ہو گئے، لیکن اس موقع کی نزاکت سے کچھ شر پسند لوگ اس کو وائرل کر رہے ہیں اور فضا کو اور بگاڑ رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو خبر انہیں ملے وہ بنا تحقیق کے لوگوں کو پہنچایا جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنی چیز کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو لوگوں تک پہنچائے. عزیزان محترم، اسی طریقے سے وطن سے محبت اور وطن سے غداری، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. ایک بڑا ہی اہم واقعہ جو تاریخ اسلام میں، یعنی ٹرننگ پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں، ہجرت کا واقعہ، مائگریشن کا واقعہ. عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور شرک سے باز آنے کے لیے جب قریش کے سرداروں کو صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر دعوت دی، اس روز سے لے کر مکے میں پورے 13 سال تک قسم قسم کے ٹارچر، قسم قسم کی پریشانیاں، قسم قسم کے بائیکاٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے برداشت کیے. ان ساری چیزوں کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم برداشت نہ کرنے لگی اور انہیں اس قدر ستانے لگی، ان کی جان پر جب بن آئی، یہ حتیٰ کہ موب لنچنگ کے قسم کا جو ہے سو پلان ہونے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا، اس وقت اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم دیتے ہیں تو رابق ایک مقام ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر مکہ کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مکہ، اگر تیرے شہر کے لوگ مجھے نہیں نکالتے اور مجھے نہ ستاتے، مجھے مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا. اس شہر کے بارے میں جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ امن والا شہر ہے، بہترین شہر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی وطن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے، وہاں پر کعبہ ہے. ان ساری محبتوں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اظہار کرتے ہیں؟ اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی انہیں اس شہر سے محبت ہوتی. تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصد ہے کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں
وہاں پر ہمارا سب سے اہم فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچائے، بالخصوص جب غیر مسلم ہوتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک دعوت کا بہترین موقع ہے۔ اور جب تک اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب تک تمہاری جان پر یعنی نہ آ جائے تب تک تمہیں ملک میں ہی رہنا ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں بتانا چاہیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے اور اپنے وطن کے لیے جب ضرورت پڑ جائے تو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی وہ تیار رہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ تھی وہ چیزیں جو ہمیں آج ہر غیر مسلم کو بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طریقے سے مینپولیشن کیا گیا ہے، جس طریقے سے مس ریپرزنٹیشن کیا جا رہا ہے، یہ پروٹیسٹ، یہ ریلیز، یہ ہنگامے کچھ حد تک تو شاید ریلیف دے سکے، لیکن مستقل طور پر دل بدلنے کے لیے اللہ کے کلام کی طرف ہمیں جانا ضروری ہے اور اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے سوا ہمارے نزدیک کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، ہمیں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ جو معاملہ جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے دین کے خلاف ہی نہیں بلکہ خود ہندو دھرم کے بھی خلاف ہے۔ اس میں عزیزان محترم، ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی اکثریت پیس لونگ پیپل ہے، اور دھرم کو ہم چاہے ان کے دھرم کے ماننے کے طریقے سے اختلاف رکھتے ہو، لیکن جو دھارمک لوگ، جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ لوگ بھی اس طریقے سے بالکل اتفاق نہیں رکھتے جس طریقے کی میڈیا رپورٹنگ کی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک سنسکرت کا شلوک ہے، یتھو دھرم تتھو جے، جہاں دھرم ہے وہیں جیت ہے۔ یہی سپریم کورٹ یعنی ہماری جو جوڈیشری ہے اس کا موٹو بھی ہے، یعنی جہاں سچ ہے وہاں جیت ہے۔ اور مہابھارتا میں اس چیز کو کئی بار دہرایا گیا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جو دھرم کو پریکٹس کر رہا ہو اس کے سامنے اس قسم کی میڈیا رپورٹنگ ہو اور وہ اس سے متاثر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن کیونکہ میڈیا پر اس قسم کا کنٹرول ہے کہ انہیں اسی کام پر لگایا گیا ہے کہ ہندو مسلم کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، جو چیزیں پیش کی جا رہی ہے اس کا ہم کاؤنٹر دینے کے قابل بنے، اس پر ہم غور کریں، اس پر ہم سنجیدگی سے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور آخری میں اپیل کرنا چاہوں گا میرے سارے ویورز سے، جو بھی حضرات دیکھ رہے ہیں، اس میں اگر کسی قسم کی اگر کوئی غلطی ہو تو میری اصلاح کرے، اور اسی طریقے سے اگر یہ باتیں سچی لگے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہمیں قرآن کریم دیا ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، ایسے کئی معاملات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر جو ایک تصور لیے بیٹھے تھے دین اسلام کا، جب ان کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی تو وہ رجوع کر لی۔ جو تصور ان کے نزدیک تھا اس تصور سے، اس پرسپشن سے وہ رجوع کر لیے، یعنی کہ وہ چینج کر لیے اپنا اوپینین، اور ایگریشن کا جو ان کا رویہ تھا وہ بالکل ہیوملٹی پہ آ گئے، یعنی کہ بالکل نرم ہو گئے۔ ایسے ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگوں نے اسلام کو قبول بھی کیا۔
اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، اور ہمارا دین یہ بھی نہیں سکھاتا کہ ہم کسی دوسرے دھرم کو گالی دیں، کسی دوسرے دھرم کو برا کہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں بڑے ہی واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم ان لوگوں کو برا نہ کہو جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ صاف الفاظ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے نادانستہ طور پر، وہ اللہ کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر قوم کو اپنے جو رسوم، جو یعنی مراسم ہے، جو وہ لوگوں کے نزدیک عبادت کے طریقے ہیں، اس کو مزین کر دیا، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ انہیں اچھی لگتی ہے۔ بس ایک ہی چیز جس کی اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کی طرف سے اچھے قول کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے قل ہذہ، اسی طریقے سے ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ بالکل واضح راستہ ہے، جس کو جو چاہے وہ، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اس پر ایمان لائے، جو چاہے اس پر کفر کرے۔ فری ول کا کانسیپٹ دین اسلام میں ہے، لیکن میڈیا میں جس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح امیج، صحیح ریپرزنٹیشن پیش کریں۔ آخری میں پھر ایک بار ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے یعنی عزیزوں کو کھویا ہے، اللہ انہیں صبر دے۔ اور حکومت سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کے حق میں بہتر سے بہتر جو ہے سو معاملہ پیش کرے، اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں کڑی سے کڑی سزا دینے کی جانب حکومت قدم اٹھائے، اور جلد سے جلد انہیں سزا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔